جاء سیئت سوء. مد منفصل کی مثال فی امرنا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا کہ میں آپ کو تختی نمبر 18 پڑھا چکا ہوں، تو اس کے بعد ہم آپ کو تختی نمبر 19 مد کا بیان، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے. تو جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم پڑھ دیتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تختی نمبر 19 مد کا بیان. مد کے معنی کیا ہوتا ہے وہ آپ جان لیجیے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو. مدہ یا مدو مدن کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، ہے نا، تھوڑا بڑا لمبا کر کے پڑھنا، ہے نا. جیسے گاڈر ہے، گاڈر اگر ایک چھوٹا سا ہے اس کو دونوں طرف ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو اس کو لمڑاتے ہیں تو وہ لمرتا ہے نا. تو اس کے اندر لمرنے کی ایک صفت ہے. اسی طریقے سے مد ہے. اسی کی طرح جس طرح سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی الفاظ کو ہم لانگ ٹائم کے لیے بولتے تو وہ کھینچنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مد کے معنی کھینچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تختی نمبر 19 مد کا بیان. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا. مطلب بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایک دم واجبی طور پہ مد متصل ہوگا، ہے نا. حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو. یہ چیز تھوڑا مائنڈ میں سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیٹ کیجئے گا اور اس کے بعد اس کا جو ایگزامپل ہے وہ آپ دیکھیے گا اس بات کو، اور اس کے بعد جب ایگزامپل دیکھیے گا دونوں کو میچ کیجئے گا. جب میچ کیجئے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں واقعی میں جو کہا جا رہا ہے اسی حساب سے یہاں پر ہے. حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ مطلب الف یا واو، ہے نا. الف یا واو، حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو. تو یہی مراد ہے. حروف مدہ سے مراد الف یا واو ہے. ٹھیک ہے. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو، نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا، یہ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا. رول نمبر 1 کی بات ہو گئی. رول نمبر 2 ہے حروف مدہ کے بعد. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی کہ مد جائز ہوگا. ٹھیک ہے. تو حروف مدہ کے بعد مطلب الف یا واو، ان 3 حرف ہے، ان 3 حروف کے بعد، ہے نا، کسی بھی جگہ پہ اگر یہ 3 حروف آئے گا، الف یا واو، یہ 3 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، دوسرے کلمہ میں، ٹھیک ہے نا، دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل، تھوڑا سا فصل ہو جا رہا ہے، سمجھے. تو بس یہی بات ہے. منفصل کے معنی تھوڑا فصل کر کے اس کو مد کھینچ کر کے ہی پڑھنا ہے. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. رول نمبر 3 کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہے نا، حروف مدہ کے بعد الف یا واو، یہ حروف مدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تختی نمبر آپ 4 میں شاید پڑھ چکے ہوگے، 3 یا 4 میں، ہے نا. الف یا واو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. حروف لین ہے نا 4 میں ہے، اور اس کے بعد حروف لین تختی نمبر 5 میں آیا ہوا ہے. جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہے. الف یا واو، ان کو کتنا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے؟ تو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس سے زائد اگر کھینچتے ہیں تو وہ مد کہلاتا ہے. تو اسی طرح رول نمبر 1 حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا. تو اس رول کے مطابق آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مد متصل کی مثال ہے کچھ یہاں پر، ہم اس کو آپ کو پڑھ کے سنا دے رہے. جاء سیئت سوء. ٹھیک ہے.
یہ ہو گیا مد متصل کی مثال، مطلب ایک ہی کلمہ ہے نا، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، تو یہ ایک ہی کلمہ، یہ پورا جیم الف زبر جا حمزہ زبر آ، جا آ ایک ہی کلمہ ہے، سین یا مد زیر سی ہے نا، حمزہ تا زبر ات، سی ات ایک ہی کلمہ، الگ نہیں ہے۔ نیچے میں دیکھیے یہ الگ ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سی ات سو، اسی طرح مد منفصل مطلب ایک کلمہ الگ اور دوسرا کلمہ الگ، تو اسی طرح ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرا کلمہ میں، یا جیسے کہ یہاں پر حروف مدہ اس میں سے کون سا ہے، گیس کیجئے، یا ہے، ٹھیک ہے، فا کے بعد جو یا ہے وہ حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ، فی ایک الگ کلمہ ہو گیا، امرنا ایک الگ کلمہ ہو گیا، جیسے کہ جا ایک کلمہ ہے، سیا ایک کلمہ، ایک ہی کلمے کے اندر آیا، اس لیے مد متصل۔ مد منفصل فی امرنا، تو فی ایک کلمہ ہو گیا، امرنا دوسرا کلمہ ہو گیا، تو یہی کو کہا جا رہا منفصل۔ تو اسی طریقے سے آپ قرآن مجید میں کہیں بھی آئے گا اس طریقے کا کلمات آئے گا، فی امرنا، اسی طریقے سے کوئی بھی الگ کلمہ آئے گا تو آپ اس والے مثال کو غور کیجئے گا اور اس پہ نظر دوڑائیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مد منفصل فی امرنا لا اقسم، اسی طریقے سے لام الف زبر لا یہ ایک الگ کلمہ ہو گیا، اقسم ایک الگ کلمہ ہو گیا، تو لا اقسم، قالوا انا، اسی طریقے سے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا پریکٹس کر لیجئے گا، مخرج بھی پریکٹس ہو جائے گا اور مد کا بھی پریکٹس ہو جائے گا، ہے نا، تو اسی طریقے سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے مد لازم ہے نا، مد لازم کا قاعدہ کیا پڑھا ہے ہم نے ابھی آپ کو، حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو، ہے نا، حروف مد کے بعد والے حرف، الف یا واو حروف مد ہوا، ٹھیک ہے نا، حروف مدہ الف یا واو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، حروف مدہ کا بیان چل رہا ہے تو مدے سے ہی جڑ کر کے کوئی ایک ورڈ آئے گا تو الگ الگ طریقے سے الگ الگ قاعدہ بنتا ہے، تو اسی طریقے سے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، ایسا کنڈیشن اگر آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مد لازم ہے نا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو بس سمجھ جانا ہے۔ آن، جیسے حروف مدہ الف ہو گیا اس کے بعد پھر لام پر جزم آیا تو یہ ہو گیا مد لازم کی علامت میں سے، ہے نا، آن حاجوک، ہے نا، حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید، جزم آیا اس کے بعد یہ تشدید آیا تو اس کی مثال ہے نا، اگر جیم واو پیش جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی واو مدہ ہے تو اس کو کتنا کھینچ کے پڑھنا اس پہ بھی غور کیجئے گا، اور اس کو کتنا کھینچ کے پڑھنا اس پہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ حاجوک والصافات، اسی طریقے سے آپ کو بھی مشق کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے مشق کیجئے گا تو آپ کا بھی انشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کا انداز بن جائے گا، محنت کیجئے گا تو ہوگا۔ جیسے ایک بار پھر سے میں نظر ثانی کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مد متصل کی مثال جاء، سیئت، سوء۔ مد منفصل کی مثال فی امرنا لا اقسم، قالوا انا۔ مد لازم کی مثال الآن حاجوک والصافات۔ تو یہ رہا آج کا اتنا ہی سبق، کافی لمبا ہو گیا ہے، میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیا ہوں آپ کو سمجھانے کی، اگر آپ کو کسی کو بھی اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو ہمارا یہ سبق پڑھانا سفل رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اگر سمجھ میں آیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آیا ہو تو پھر بھی اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم ضرور مزید سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، باقی آپ کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔